تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں، ماں، بچیوں، یاد رکھو مرد کے بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہے، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے، بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خامن ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اور تو تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامن تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامن کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامن کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامن کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامن کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامن کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرو، اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اس کو سکھاؤ۔ عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت پیدا ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بی بی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے
جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی، اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت یہ جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا، میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کی عزت زیادہ کرتی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے، بات بات پہ رو پڑنا بیویوں نے، بات بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائے، مائیں ناراض نہ ہو جائے تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا، میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامد اچھا نہیں، بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہے، ناشکری کرتی رہتی ہے، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہے، بیبیوں یاد رکھنا یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خامد اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ اور میں جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے، بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا بیویاں، یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں، وہ نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے، لیکن کہتی ہے اٹھیے۔ فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے،
اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہے، اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باغ کے گھر سے گئی، سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا، فرماتی ہے گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی، اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں تک کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں؟ تو فرماتی ہے نہیں، میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہے، میرے خاوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت دو گی۔ شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گیلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ فرماتی ہے کام کر کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی۔ میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے۔ فرماتی ہے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا۔ دوستو، ماؤں بہنوں بچیوں، یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو۔ وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے۔ اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میں چکی پیستی ہے۔ حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کر لے، کبھی چھالے دیکھے آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے۔ علامہ صبوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے، غربت ہے، شہزادی کونین کہ دو جہاں کے شاہ ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی، کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں، اگر چرخہ لا دے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں چرخہ لا دے تو میں سوت بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں، میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں، آٹا پہلے گوندتی ہیں گھر میں۔ علامہ صبوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دے، حضور چرخہ لے کے آئے، حضرت علی چرخہ لائے، سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا، چکی پیس کے، بچے پال کے، آٹا گوند کے، سارے کام کر کے، ساتھ چرخہ بھی۔ 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا، توجہ ہے آپ کی؟ 6 دینار پہلی دفعہ بکا۔ فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے
علی یہ 6 دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا، وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، میرے پاس آیا، کہنے لگا علی کچھ دینا۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 6 دینار۔ کتنے؟ فرماتے ہیں الہی ماجرا کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ ہی نور کا۔ رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار دے دیے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دینا، اس نے تو محنت کر کے کمائے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے رخ پھیرا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کہنے لگا انت علی، آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں علی ہوں۔ نام من انت، تو کون ہے؟ کہتے میں بازار نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا یہ چھوڑیے، آپ نہیں جانتے، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کو سارا زمانہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں نا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے سفر پہ جانا پڑا، یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدیں گے؟ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں۔ کہنے لگا جب ہوں گے دے دینا۔ جب حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس سے لگام پکڑی، وہ چلا گیا، میں نے رخ پھیرا ہی تھا، ایک بندہ آگے کہنے لگا جی اونٹ بیچیں گے؟ اونٹ بیچیں گے؟ میں نے کہا بیچنا ہے، کیا دو گے؟ کہنے لگا آگے گیا، پیچھے گیا، اونٹ کے دائیں گیا، بائیں گیا، کیا لیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیے۔ کہنے لگا جی 160 دینار۔ خریدا کتنے کا؟ اور ادھار بیچا کتنے کا؟ اور نگد؟ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیا، 160 دینار لیے۔ اب میرے دل میں خیال ہے وہ جس سے خریدا تھا وہ مل جائے تو واپس تو کر دوں۔ فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا۔ میں نے کہا پکڑ اپنے پیسے۔ 100 دینار اس کو دیا، 6 دینار کا سودا خریدا، 54 دینار جیب میں ڈالے، لا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے۔ میں نے کہا فاطمہ 54 دینار، پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آتا ہے جہاں سے مرضی لا، میرے خرچے پورے کر، یہ نہیں فرمایا۔ کالی میری جرت نہیں پوچھ سکوں، اور میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے گلے سے جو لقمہ اترے حلال کا اترے۔ میں پوچھ سکتی ہوں 54 دینار کہاں سے آئے؟ حضرت علی کہنے لگے کونین کے بادشاہ کی بیٹی، 100 دینار تیرے، 6 دینار تو درویش اور فقیر لے گیا، 100 دینار کا اونٹ خریدا، 160 کا بیچا، 6 کا سودا لے آیا، 54 واپس لے آیا۔ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔